الیکشن ڈے نزدیک سے نزدیک تر، الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دی، عملے کی ٹریننگ جاری، ٹریننگ سے غیر حاضر عملے کے خلاف کارروائی کا حکم، چیف سیکرٹری کے ڈپٹی کمشنرز کو سخت آرڈر۔ الیکشن کمیشن کا ایس ایم ایس سروس فری کرنے کا فیصلہ، ووٹرز سے 8300 پر مفت میسج سے اپنی تفصیلات حاصل کر سکیں گے، 8300 پر بغیر سپیس کے اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کرنا ہوگا۔ گوانا میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پٹواری معطل، یونس پٹواری نے سوشل میڈیا پر آزاد امیدوار کی پوسٹ شیئر کی تھی، ریٹرننگ افسر نے پٹواری کو معطل کر دیا۔ لالیہ میں بھی الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایکشن، پی پی 94 میں پینافلیکسز اور بینرز اتروا دیے گئے، مانیٹرنگ ٹیم نے اوور سائز ہونے پر کارروائی کی۔ دو فروری کو دھوبی گھاٹ کس کا ہوگا جلسہ، کسے ملے گی اجازت، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی میں ٹھن گئی، ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ انتظامیہ پر پھٹ پڑے، 2 فروری کو جلسے کی اجازت نہ ملی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ فیصل آباد کے این اے 100 میں رانا ثناءاللہ کی سرگرمیاں، پی پی 116 سے انصاری اور کمبو برادریوں کی حمایت مل گئی۔ سابق وزیر رانا ثناءاللہ بولے، عوام 8 فروری کو باہر نکلے، ووٹ کی طاقت سے شیر کو کامیاب کروائے۔ چک 191 مولوانا 12 میں بھی رانا ثناءاللہ کا جلسہ، عہدیداروں اور لیگی کارکنوں کی کثیر تعداد شامل۔ رانا ثناءاللہ کا چک 190 کروڑی میں بھی اکٹھ، چک پھلاہی میں بھی پاور شو، امیدوار پی پی 109 ظفر اقبال باگرا بھی جلسے میں شریک ہوئے، لیگی کارکنان کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ جنگ کے این اے 108 اور پی پی 125 میں سیاسی گہما گہمی، لیگی امیدوار مختوم فیصل صالح حیات نے مہم تیز کر دی، سید محمد علی شاہ، محمد عباس شاہ، علی عمران شاہ اور دیگر کارکنان بھی متحرک۔ تانیہ والا کے این اے 97 میں ہمایوں اختر خان کی انتخابی مہم، کنجوانی میں تاریخی جلسے کا انعقاد، سابق چیئرمین اکرام گریوال اور دیگر نے ہمایوں اختر خان کا شاندار استقبال کیا۔ امیدوار این اے 109 مولانا محمد احمد لدھیانوی کی جوڑ توڑ، آزاد امیدوار ناصر انصاری الیکشن سے دستبردار، ناصر انصاری نے احمد لدھیانوی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام جنگ کی سیاسی کمیٹی نے بھی مولانا محمد لدھیانوی کی حمایت کر دی۔ فیصل آباد میں نون لیگی امیدوار پی پی 117 خواجہ رضوان کی ریلی، یونین کونسل 129 میں میاں عقیل نے اہتمام کیا، خواجہ رضوان کے ساتھ حاجی اکرم انصاری اور افتخار انصاری کی بھی شرکت، جگہ جگہ استقبال، کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ خواجہ رضوان نے ایک ہی روز کئی میٹنگز، منیر آباد، عفان آباد نمبر 1، گلشن پارک، سیف آباد، بڑا شیرہ والا میں ملاقاتیں، آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور زینب انجینئرنگ ورکس کے عہدیداران سے بھی ملے، بڑی بڑی قداور سیاسی شخصیات نے حمایت کر دی۔ گمالیہ میں نون لیگی امیدواروں کے انتخابی کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا، امیدوار این اے 107 چودھری اسد الرحمان رمدے اور امیدوار پی پی 123 چودھری شاہد اقبال گجر افتتاحی کیمپ میں پہنچے، کیمپ رانا شفیق خان اور رانا ساجد خان کے ڈیرے پر لگایا گیا۔ فیصل آباد کے پی پی 110 میں لیگی امیدوار کو حمایت ملنے لگی، نورپور میں مہر حامد رشید کا جلسہ، غلام مصطفیٰ جٹ کی قیادت میں پوری برادری نے حمایت کر دی، جلسے میں احسان افضل بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں پی پی 106 سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار چودھری نواز احمد چیمہ پرعزم، مکوانا آمد پر بھرپور استقبال، نواز چیمہ کہتے ہیں گلی محلوں میں بہت عزت مل رہی ہے، عوام کے مسائل کا حل ہی پہلی ترجیح ہوگی۔ مسلم پارک میں جماعت اسلامی کی کارنر میٹنگ، ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ اور امیدوار پی پی 114 میاں عبدالستار بیگا نے شرکت کی، اہل علاقہ نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا۔ کلیاب برادری نے جراوالا کا سیاسی منظر بدل دیا، پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر رائے شہباز کلیار نے این اے 96 میں رائے حیدر علی خان کی حمایت کر دی،
پی پی 100 میں لیگی امیدوار خان بہادر ڈوگر پی پی 101 میں طلال چودھری کی سپورٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ امیدوار پی پی 127 مولانا مسرور نواز کی مہم بستی عبداللہ جھنگ سٹی سے بڑی حمایت مل گئی۔ مولانا مسرور نواز بولے، صحت، تعلیم اور سڑکوں کے مسائل حل کراؤں گا۔ اوگرا کی مہنگائی کا بڑا بم گرانے کی سفارش، سوئی گیس کی قیمت میں 41% اضافے کی سفارش کر دی۔ فیصل آباد کا کاروباری طبقہ برہم، تاجر کہتے ہیں 1 سال میں 4% گیس ٹیرف بڑھا دیا گیا، انڈسٹری مزید اضافے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نئے شادی شدہ شخص کے گھر چوری کی واردات، شورکوٹ میں اوورسیز پاکستانی شادی کے 5ویں روز لٹ گیا، گھر سے زیور، نقدی اور $1500 چوری ہو گئے۔ مہنگائی کا جن اتوار بازار بھی پہنچ گیا، سبزیاں تک مہنگے داموں فروخت ہونے لگیں۔ شہری کہتے ہیں اتوار بازار بس نام کا سستا، خریداری کے لیے جیب اجازت نہیں دے رہی۔ دکاندار بولے، مہنگائی نے کاروبار متاثر کر دیا۔ بوانہ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی، لکڑیاں اور LPG کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ گنے کی باقیات چھوئی کو مقامی لوگ ایندھن کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ بجلی چور صنعتی صارفین ہو جائیں ہوشیار، بجلی چوروں کی آن لائن پکڑ ہوگی۔ فیسکو نے 100 سے زائد صنعتوں کا ریکارڈ ہیڈ کوارٹر کو فراہم کر دیا۔ فروری کے آخر تک تمام سرکلز کو AMI میٹرز لگانے کا ٹارگٹ سونپ دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سیلز ٹیکس چوری کے خلاف متحرک، ہول سیل اور ریٹیلر سیکٹر کے لیے بڑا اقدام، ریٹیلرز، ہول سیل ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور POS میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ تھوک کا کاروبار کرنے والے بھی ہر ٹرانزیکشن کی تفصیل FBR کو دینے کے پابند۔ جنگ میں ٹھیکیدار کی غفلت سبزی منڈی کے تاجروں کے لیے دوہری اذیت بن گئی، روڈ پر سیوریج لائن کا کام سست روی کا شکار، RTO کے لیے دردسر بن گیا، تاجروں سمیت راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ فیصل آباد کے کارخانہ بازار سودر منڈی میں لٹکتی موت کی تاریں فیسکو کو نہ جگا سکیں، لٹکتے ہوئے بجلی کے تار بڑے سانے کو دعوت دینے لگے۔ شارٹ سرکٹ کے باعث نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تاجروں نے مسئلہ جلد حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں گرین گولڈ ایگری سیڈ کی سالانہ تقریب، پاکستان بھر کے سیڈ ڈیلرز کی شرکت، سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی شریک ہوئے۔ CEO گرین گولڈ ایگری سیڈ میاں گلزار احمد بھی شامل ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن محمد اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اور پاک ویلز کا فیصل آباد میں ایک روزہ کار میلہ، اہلیان فیصل آباد کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ پاک ویل کے قابل اعتماد پلیٹ فارم سے تصدیق شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری۔ مارکیٹنگ مینیجر فاران نے کہا، پاک ویل سے ہمیشہ اپنے صارفین کے لیے آسانیاں پیدا کی۔